بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ آج کے کلاس میں ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 سے 175 تک کی تفسیر پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ ان 7 آیتوں کا ترجمہ اور ان کے الفاظ کی تحقیق کل ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان کے الفاظ کے لغوی میننگ اور اصطلاحی میننگ، ان ڈکشنری اور لٹرلی میننگز کل ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم ان آیات کی تفسیر پڑھنے والے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ان آیات سے آج کل گزر رہے ہیں جن کا تعلق جنگ احد سے ہے، اور میں نے کئی بار یہ بات بتا دی ہے اب تک کہ یہ 60 آیتیں اللہ تعالیٰ نے بطور پوسٹ بیٹل کومنٹری کے نازل فرمائی تھیں جنگ احد کے بعد، جس میں بہت کچھ سکھایا گیا ہے ان مسلمانوں کو بھی جو جنگ احد میں شریک ہوئے تھے اور ہم مسلمانوں کو بھی۔ ٹھیک ہے، تو فی الحال سب سے پہلے ہم ان آیتوں کو جنگ احد کے ہی کانٹیکسٹ میں پڑھنے والے ہیں۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پچھلی والی جو آیتیں ہیں ان کو ذہن میں کر لیں۔ پچھلے والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے تھے کہ اس جنگ سے لوٹنے کے بعد منافقین کی کیا حالت تھی، کمزور ایمان والے کیا کہہ رہے تھے اپنی زبانوں سے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو ذرا ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آ کر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، جو ایک شخص کے نام پر اس کی باتوں میں آنے کی وجہ سے اپنی جانیں گنوا رہے ہیں، اس کے بہکاوے میں آ کر گویا وہ اپنی جانیں گنوا رہے ہیں۔ اور ان کو دیکھو، اگر وہ ہماری بات مانتے، اگر وہ ہمارے ساتھ رہتے، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، اگر وہ نہیں جاتے وہاں، تو آج وہ زندہ ہوتے، آج ان کے اوپر اتنی بڑی بڑی یہ مصیبتیں نہیں آئی ہوتی۔ ٹھیک ہے، اور کیا کہہ رہے تھے وہ؟ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ لوگ ہماری بات مان لیتے تو مارے نہیں جاتے اور قتل نہیں کیے جاتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب باتیں پچھلی والی آیتوں میں تھیں۔ اب دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو جنگ میں مارے گئے۔ ایک تو ان لوگوں کی بات ہو گئی جو منافق تھے، انہوں نے کیا کہا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سنیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 169 میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور تم ہرگز مت سمجھنا ان لوگوں کو، قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو مارے گئے ہیں اللہ کے راستے میں، امواتن، کہ وہ مردہ ہیں، کہ وہ مرے ہوئے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور ان کے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یعنی ان کو، جو لوگ تمہارے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں، تمہارے سامنے وہ شہید ہوئے ہیں، ان کے خون نکلا ہے، ان کو تم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، ان کے تم نے جنازے بھی اپنے ہاتھوں سے کرے ہیں، لیکن تم ہرگز ان کو یہ مت سمجھنا کہ وہ مردہ ہو گئے ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، اور ایسے زندہ ہیں کہ یرزقون، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو رزق کون لیتا ہے؟ کون شخص ہے جس کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے؟ ایک زندہ انسان ہی کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ان کی زندگی ایسی ہے کہ وہ اللہ کے پاس سچ مچ میں زندہ ہیں، اور ایسے زندہ کہ ان کو کھانا پینا بھی دیا جا رہا ہے۔ اور کیا حال ہے ان کا؟ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہیں اس پر جو اللہ نے ان کو فضل عطا فرمایا۔ فضل کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا۔ اس اللہ نے جو ان کے اوپر انعام اور کرم فرمایا ہے، وہ اس میں مگن ہیں، وہ اس میں خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور وہ خوشخبریاں لے رہے ہیں ان لوگوں کی جو ابھی تک ان کے پیچھے سے ان سے نہیں ملے، حالانکہ وہ انہی کے راستے پر ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ان لوگوں کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے جو ان کے ملنے جلنے والے لوگ دنیا میں انہی کے راستے پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں ان کے پیچھے سے،
یعنی یہ لوگ تو آگے بڑھ کر شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں، لیکن کچھ لوگ جو اسی شہادت کے راستے پر ہیں، جو اللہ کے دین کا علم اٹھائے ہوئے اس کے راستے پر نکلے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں بھی ان کو خوشخبریاں دی جا رہی ہیں کہ دیکھو وہ لوگ بھی تم سے بہت جلد آ کر ملنے والے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ تو ان کے اوپر کوئی خوف ہے اور نہ ہی اب ان کو کوئی غم ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ کہ دنیا میں رہنے والوں کو خوف بھی ہو اور غم بھی ہو، لیکن وہ لوگ جو چلے گئے ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ دنیا میں رہنے والوں کو کس بات کا خوف؟ اس بات کا خوف کہ اب آگے کیا ہوگا، اور غم کس بات کا؟ اس بات کا غم کہ یہ ہمارے ساتھی ہم سے دور ہو گئے، ہم سے جدا ہو گئے، ہمارے پاس سے چلے گئے۔ لیکن وہ جو چلے گئے ہیں ان کے لیے کوئی خوف تو رہا ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا انجام دیکھ لیا کہ ہمارے ساتھ تو بہت اچھا جو ہے انجام ہوا ہے، اللہ نے ہماری تو بڑی قدر فرمائی ہے۔ دوسری طرف ان کو کوئی غم بھی نہیں ہے۔ غم کس بات کا ہونا چاہیے تھا؟ ان کو غم ہونا چاہیے تھا اس بات کا کہ ہمارے عزیز ہم سے بچھڑ گئے، ان کو غم ہونا چاہیے تھا اس بات کا کہ ہم مارے گئے، ان کو غم ہونا چاہیے تھا اس بات کا کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں زندگی کا مطلب ہی بدلے دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ منافق جو یہ سمجھ رہے تھے کہ مر جانا یا اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جانا ایک ناکامی ہے، سن لو کہ اللہ کے راستے میں مارے جانے سے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو تمہارے سامنے مارے گئے ہیں یہ مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں اللہ کے پاس، اور کیا کر رہے ہیں؟ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور وہ خوشیاں مبارکبادیں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں پر اور اس کے فضل پر۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا ہے۔ یہ مومن تھے، انہوں نے اپنے ایمان کا ثبوت دیا اپنی جانوں کو گنوا کر، تو اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کے اجر کو تو ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ اللہ نے ان کے اجر کو باقی رکھا، ان کو اجر سے نوازا اور ان کو بہت بڑا صلہ دیا ہے ان کی اس قربانی کے بدلے جو انہوں نے دنیا میں پیش کری ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان لوگوں کی ہمارے سامنے حالت بتائی جا رہی ہے جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک، اب دیکھیے کچھ اور حدیثیں ہیں جو ہمارے سامنے اس پورے واقعے کو، اس پورے حال کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔ اس میں ایک لفظ یرزقون استعمال ہوا جس کا ترجمہ ہے کہ ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ رزق دینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی رزق دینے کا کیا مطلب ہے کہ ان کو رزق دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو شہداء کی جو روحیں ہیں، یعنی شہید ہونے والے کی جو روحیں ہیں، وہ سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں پھر رہی ہیں، اور ان کے لیے عرش الہی میں کچھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، اور وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں، جس جگہ چاہتے ہیں اپنا رزق حاصل کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے ان لوگوں کا حال۔ مزید اس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ وہ لوگ جنت میں کیسے ہیں؟ سبز پرندوں کی ان کی روحیں سبز پرندوں کے اندر ڈال دی گئی ہیں، اور وہ اسی میں پوری جنت میں پھرتے پھر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلا ہمیں کہ وہ ہمارے سامنے اگرچہ کہ مر گئے، لیکن جنت میں جا کر وہ لوگ دوبارہ سے زندہ کر دیے گئے ہیں، اور وہ یقینی طور پر زندہ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شہید لوگوں کے حوالے سے بتائی ہے کہ ایسے لوگوں کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے۔ یعنی دنیا میں بھی وہ جب دفنائے جاتے ہیں تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، ایک انسان کو دفنایا گیا، کچھ دن بعد ہی اس کی باڈی ختم ہو جاتی ہے، کیڑے مکوڑے مٹی میں گل سڑ کر صرف ہڈیاں باقی رہتی ہیں، اور کچھ دن کے بعد وہ ہڈیاں بھی نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، لیکن ایسے لوگوں کی جو موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو مٹی پر حرام کر دیتے ہیں، مٹی ان کے جسم کو کھا بھی نہیں سکتی۔ اور یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہی جا رہی ہو۔ اس چیز کا مشاہدہ خود صحابہ کرام نے کیا۔ ایک واقعہ ہے، حضرت عبداللہ جو کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد تھے، وہ جنگ میں مارے گئے۔ وہ ان کا واقعہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب جنگ احد آ پہنچی تو میرے والد نے مجھے بلایا
اور کہا کہ اللہ کے رسول کے ساتھیوں میں سے میں سمجھتا ہوں کہ کل سب سے پہلے میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں گا۔ میں اپنے بعد تم سے زیادہ کسی کو عزیز نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یعنی وہ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں موت کے وقت۔ اور دیکھو مجھ پر قرض ہے، تم اس کو ادا کرنا اور اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کہتے ہیں کہ ان کی 8-9 بیٹیاں تھیں۔ جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے میرے والد ہی شہید ہوئے، اور پہلے میں نے ان کو ایک شخص کے ساتھ دفن کیا۔ پھر کچھ دن کے بعد مجھے لگا کہ مجھے اپنے والد کو اس شخص کے ساتھ نہیں، اصل میں دیکھیے جب جنگ میں لوگوں کو دفن کیا جاتا تھا نا، تو ایک ہی قبر میں 2-2 3-3 لوگوں کو بھی ڈال دیا جاتا تھا، کیونکہ ایک ہی دن میں اتنے سارے لوگوں کو دفن کرنا ہے، کیسے قبریں کھدیں گی اور کیسے دفن کیا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کو ایک شخص کے ساتھ دفن کیا گیا۔ کچھ دن کے بعد مجھے یہ خیال ہوا کہ مجھے اپنے والد کو کسی اور کے ساتھ دفن نہیں کرنا چاہیے تھا، الگ سے دفن کرنا چاہیے تھا۔ تو 6 مہینوں کے بعد ان کی لاش کو نکالا تو دیکھا کہ جیسے میں نے رکھا تھا ویسے ہی ان کی لاش جو ہے ویسے کے ویسے بالکل موجود ہے۔ اور یہ تو ہوا اس زمانے کا واقعہ، صحابہ کے زمانے کا واقعہ، ٹھیک ہے۔ آج کے زمانے میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے، آج سے 100 سال بھی نہیں ہوئے اتنا پہلے۔ اور یہ کس کا واقعہ ہے؟ اتفاق دیکھیں، جن کا ابھی یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے نا، انہی کے بیٹے حضرت جابر کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت جابر بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوئے اور پھر شہادت کے بعد ان کو دفنا دیا گیا۔ آج سے قریب 100 سال پہلے 1929 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مسلم دنیا کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور مسلمان اور صحابہ کی صداقت اور دین اسلام کے حق ہونے کو بالکل واضح کر دیا۔ کیا تھا وہ واقعہ؟ وہ واقعہ اس طرح سے ہے۔ شاہ عراق یعنی عراق کا بادشاہ شاہ فیصل تھے اس وقت، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت صحابی رسول حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ ان کے خواب میں آئے اور ان سے کہا کہ اے بادشاہ، ہماری قبروں میں جو ہے نا پانی بھر گیا ہے، میری قبر میں پانی بھر گیا ہے اور میرے برابر میں جابر کی قبر ہے، اس میں نمی آنے لگی ہے، ندی کے پاس تھی ان کی قبریں، آپ ایسا کریں ہماری قبروں کو منتقل کروا دیں کہیں اور۔ اس واقعے کو شاہ عراق بھول گئے۔ اگلے دن پھر ان کو یہ خواب آیا اور پھر وہ اپنے کاموں میں مشغول رہ کر یہ واقعہ ان کو یاد نہیں رہا، یہ خواب ان کو یاد نہیں رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سیم خواب، اسی طرح کا ایک خواب عراق کے مفتی اعظم کے جو ہے ان کو نظر آیا اور انہوں نے فوراً یہ خواب بادشاہ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بالکل ایسا ہی خواب مجھے بھی نظر آیا تھا کہ حضرت حذیفہ ابن یمان مجھ سے خواب میں کہہ رہے تھے کہ ہماری قبروں میں پانی آ گیا ہے، آپ ہماری قبروں کو کہیں اور منتقل کروا دیں، کہیں اور موو کروا دیں۔ اس کے بعد بادشاہ پھر بھی اس بات پر مطمئن نہیں ہوئے کہ ان کی قبروں کو کھودا جائے، کیونکہ صحابہ کی قبروں کو کھودنا ایک گستاخی کی بات تھی اور انہوں نے اس کو ایک خواب ہی سمجھا محض۔ لیکن پھر بھی دل کی تسلی کے لیے انہوں نے اپنے ملک کے محکمہ آبپاشی کو یہ حکم دیا کہ آپ جو ہے یہ تحقیق کروائیں کہ واقعی ان قبروں میں پانی آیا ہے کہ نہیں۔ اس محکمے نے ان کی قبروں سے چند فٹ کے فاصلے پر کھدائی کری اور وہاں پر دیکھا کہ مٹی وہاں کی کیسی ہے، گیلی ہے یا سوکھی ہے۔ تو کھدائی کے بعد یہ اور پھر اس مٹی کو جو ہے لیبارٹری میں بھیجا گیا اور پھر یہ معلوم ہوا کہ یہ مٹی تو بالکل سوکھی ہے، پانی کے اس میں کوئی بھی ذرات نہیں ہے۔ لہٰذا اس خواب کو انہوں نے ایک خواب ہی سمجھا اور اس پر کسی بھی طرح سے انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اس کے بعد دوبارہ سے یہ خواب مفتی اعظم کو دکھائی دیا اور دوبارہ سے یہ خواب بادشاہ عراق کو دکھائی دیا۔ بادشاہ عراق نے تو پھر اس پر کوئی عمل نہیں کیا، لیکن جو مفتی اعظم تھے عراق کے، انہوں نے سختی کے ساتھ بادشاہ کے اوپر یہ پریشر بنایا کہ نہیں، یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، اب یہ بہت بڑا معاملہ ہے، ایک خواب کا ایک ہی طرح سے بار بار آنا۔ اور اب کی بار جو خواب میں آئے تو انہوں ذرا ناراض بھی ہوئے اور یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم لوگ ہماری بات نہیں سن رہے ہو، ہماری قبروں میں واقعی پانی آ گیا ہے۔ اور زبردستی انہوں نے بادشاہ کو اس بات پر راضی کیا کہ ان دونوں صحابیوں کی قبروں کو جو ہے وہ منتقل کروایا جائے کہیں اور۔ بادشاہ نے اس بات کا پورے ملک میں اعلان کر دیا اور اس چیز کو، اس واقعے کو دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں سے دوسرے ممالک سے بہت سارے لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ جب وہ حج کا سیزن تھا، ذوالحج کا مہینہ تھا،
تو کچھ لوگوں نے یہ خواہش کری، جو لوگ حج کو آئے ہوئے تھے، کہ ہم بھی اس واقعے کو دیکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس منتقلی کے مرحلے کو کچھ دنوں کے لیے ٹال دیا جائے، کچھ دنوں کے لیے اس کو آگے بڑھا دیا جائے۔ تو پھر بادشاہ عراق نے ایک ترکیب یہ چلی کہ ان کی قبروں کے آس پاس جو ہے خندق اور گڈھا کروا کے وہاں پر خوب زیادہ کنکریٹ اور سیمنٹ بھروا دیا، جس سے ان قبروں کی پروٹیکشن ہو گئی، اور منتقلی کا جو مرحلہ تھا، قبروں کو جو موو کرنے کا مرحلہ تھا، اس کو انہوں نے کچھ دن کے لیے ٹال دیا۔ پھر ایک دن متعین کیا گیا اور اس دن جو ہے یہ عمل وجود میں آیا۔ دنیا بھر سے مختلف ملکوں کے بڑے بڑے وزیر اعظموں اور بڑے بڑے لوگوں نے اس واقعے کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا، اور اس کو کرنے کے لیے وہاں وہ لوگ جمع ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 5 لاکھ کا مجمع تھا۔ یہ فوٹوز جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں اسی موقع کے یہ فوٹوز ہیں، ٹھیک ہے۔ 5 لاکھ کا مجمع تھا۔ پورا مجمع تو ظاہر ہے یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا، تو ایک جرمن کمپنی نے ایک بڑی سی اسکرین لگا کر، ٹھیک ہے، کتنی بڑی تھی وہ اسکرین؟ کئی فٹ، 30 فٹ لمبی اور 20 فٹ لمبی، 30 فٹ چوڑی اور 20 فٹ لمبی اسکرین لگا کر ایک جرمن کمپنی نے اس واقعے کو جو ہے براہ راست لوگوں کو دکھایا کہ کیسے کیسے یہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کے ان دونوں صحابیوں کی قبروں کو کھودا گیا اور ان کی نعش مبارک کو باہر نکالا گیا، اور جب نکالا گیا تو ساری دنیا نے دیکھا کہ ان کے کفن بالکل ویسے کے ویسے نئے تھے جیسے کہ ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی ان لوگوں کو دفنایا گیا ہو۔ اس کے بعد ان کی چہروں کی زیارت کرنے کے لیے جب چہروں سے کفن ہٹایا گیا تو پوری دنیا اس وقت یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ ان کے چہرے ویسے کے ویسے تر و تازہ تھے جیسے کہ ایک زندہ انسان کے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے داڑھی کے بال اور ان کی آنکھوں کی چمک تک ویسے ہی باقی تھی۔ اس موقع پر وہیں پر ہی ایک آنکھوں کے ڈاکٹر وہاں موجود تھے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، کبھی بھی کسی مرنے والے کی آنکھیں 1-2 گھنٹے کے بعد بھی ایسے نہیں رہتی جیسے ان لوگوں کی آنکھیں 1300 سال کے بعد تک ویسے کی ویسی ہیں، کوئی فرق نہیں آیا ہے بالکل۔ اور فوراً ہی انہوں نے اسی موقع پر ایک بڑی تعداد کے ساتھ اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد ان دونوں صحابہ کی قبروں کی منتقلی کا عمل شروع ہوا۔ بڑی بڑی بلیاں اور ڈنڈے باندھے گئے اس اسٹریچر میں جس پر ان کو لٹالا گیا تھا، اور پھر ہزاروں لوگوں نے ان صحابہ کو کندھا دیا، اور پھر جو عراق کی فوج تھی اس نے توپوں کی سلامی سے ان صحابہ کی جو ہے ان کو خیر مقدم پیش کیا، ان کی جو ہے ان کو سلامی پیش کری، اور آسمان میں ہوائی جہازوں نے یعنی ایئر فورس نے بھی ان کو سلامی پیش کری۔ اور پھر اس کے بعد کچھ دوری پر ان دونوں صحابہ کی قبروں کو مسجد صلاح الدین ایوبی جو کہ عراق میں ابھی بھی موجود ہے، وہاں پر ان کو دوبارہ سے دفن کر دیا گیا، اور آج بھی ان دونوں صحابیوں کے مزار بہت بڑے مسجد کے اندر عراق میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے، ریکارڈڈ ہے یہ واقعہ، ہاں پبلکلی اویلیبل نہیں ہے اس کی ویڈیو، عراق کی گورنمنٹ کے پاس اس کی ویڈیو موجود ہے، صرف چند فوٹوز ہیں جو آپ کو انٹرنیٹ پر اس موقع کے مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے، ابھی کا واقعہ ہے، ساری دنیا نے اس واقعے کا مشاہدہ کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے آیتوں کو، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مزید وضاحت کے ساتھ، مزید حق پر ہونے کے لیے یہ واقعات جو ہیں دلیل بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ آج کے زمانے میں ہم لوگوں کو بھی دکھا دے کہ دیکھو تم لوگ جو ایمان لے کر آئے ہو، ایسا ہی نہیں ہے کہ کسی جھوٹی چیز پر تم لوگ ایمان لے آئے ہو یا کسی غلط بات پر تم لوگ ایمان لائے ہو۔ ایسے واقعات یوں ہوتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان میں مضبوطی آئے، ہمارے ایمان میں اللہ تعالیٰ پر یقین میں اور اضافہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سعادت جو ملک فیصل شاہ عراق کی قسمت میں لکھی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ کرام حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور جابر ابن عبداللہ انصاری نے خواب میں آ کر یہ خواہش کی کہ ہم کو اصل مقام سے منتقل کر کے دریا سے فاصلے پر دفن کر دیا جائے، کیونکہ دریا کا پانی ہمارے مزارات کے قریب آ جاتا ہے۔
چنانچہ عید قرباں 1351 ہجری کے 10 روز بعد مرحوم شاہ عراق شاہی تکریم اور احتشام کے ساتھ یہ رسم ادا کی، اور ان دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت سے لاکھوں مسلمانوں کو شرف اندوز ہونے کا موقع ملا۔ یہ دونوں جسد اطہر بالکل محفوظ تھے، یہاں تک کہ کفن اور ریش مبارک کا یعنی داڑھی مبارک کا بال محفوظ تھا، اور آنکھوں کی چمک بھی برقرار تھی۔ یہ اسلام کی صداقت کا غیبی ثبوت ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں تم ان کو ہرگز مردہ مت سمجھو، وہ تو زندہ ہیں حقیقت میں بھی اور جسمانی اعتبار سے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ کس طریقے سے وہ لوگ زندہ ہیں۔ ویسے ان کی زندگی وہ ہے جو آخرت میں وہ لوگ زندہ ہیں، لیکن دنیا میں ان کے جسم تک اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے محفوظ رکھ کر یہ ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو کس طریقے سے اور کن لوگوں کے راستے پر ہمیں اپنے آپ کو چلانا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، الذین استجابوا للہ والرسول۔ اب یہ ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے، آیت نمبر 172 سے۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کی باتوں پر لبیک کہا، جنہوں نے اللہ اور رسول کا حکم مانا، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ ان کے اوپر زخم لگے ہوئے تھے، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کی روش اختیار کی، جنہوں نے اپنے عمل کو خوبصورت کر لیا، واتقوا اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جن کے زخم لگے ہوئے تھے اس کے بعد بھی انہوں نے اللہ اور رسول کی بات کو مانا؟ یہ ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ احد کے اگلے دن پیش آیا تھا۔ ٹھیک ہے، جنگ احد کے اگلے دن کیا ہوا؟ جب وہاں سے مشرکین چلے گئے، مسلمانوں کو ایک شکست کا سامنا کرنا پڑا، ایک ہار کا سامنا کرنا پڑا، تو کچھ فاصلے پر جا کر مشرکین نے آپس میں یہ مشورہ کیا، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم نے اتنا تو مسلمانوں کا برا حال کر دیا تھا، اتنی حد تک تو ہم نے ان کو شکست دی تھی، ہم ان کو پورے کا پورا ختم کر کے کیوں نہیں آ گئے؟ ہم ان کو تہس نہس مکمل طور پر کر کے کیوں نہیں آ گئے؟ چلو واپس چلتے ہیں اور واپس جا کر ان کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیتے ہیں، بالکل ہی ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس موقع پر وہ صحابہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بہت زخموں سے چور چور تھے، ان صحابہ نے جب یہ خبر سنی کہ مشرکین واپس اکٹھا ہو رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چلو ہم ان سے پہلے آگے چل کر ان کا آگے بڑھ کر ان کا پیچھا کرتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو آواز دی کہ چلو کون چلتا ہے اب ان مشرکین کا پیچھا کرنے؟ تو اس میں سارے صحابہ نے آپ کی آواز پر لبیک کہا، اور زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود، اتنے زیادہ زخم تھے کہ آتا ہے کہ بعض صحابیوں سے تو چلا تک نہیں جا رہا تھا، یعنی ان کی اتنی تھکن اور اتنے زخم تھے کہ ایک دوسرے کا سہارا لے کر وہ چل رہے تھے کہ کچھ دیر تم چلو اور کچھ دیر ہم تمہارا سہارا لے کر چلتے ہیں، کچھ دیر تم ہمیں سہارا دو۔ تو اس کنڈیشن میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر کیا کہا کہ ہم تیار ہیں ان لوگوں سے لڑنے جانے کے لیے۔ پھر کیا ہوا؟ لڑنے کے لیے نکلے تو جب مشرکین کو پتہ چلا کہ مسلمان واپس سے تیار ہو کر آ گئے ہیں تو ڈر تو ان کے دل میں تھا ہی، اس خوف اور رعب سے وہ واپس مکے کی طرف چلے گئے۔ لہذا اس غزوے کو، اس دوسری جنگ کو جو کہ جنگ احد کے دوسرے دن پیش آئی، غزوہ حمراء الاسد کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ حمراء الاسد کے مقام پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسی واقعے کی طرف ان آیتوں میں اشارہ ہے جو اب اگلی آیات ہم پڑھ رہے ہیں کہ الذین استجابوا للہ والرسول، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو مانا، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم لگے ہوئے تھے، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، یہ احسان کی ہی روش تھی، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہترین اور خوبصورت معاملہ تھا ان کا، اور یہ تقوی کے اعلیٰ معیار تھا ان کا، اور ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، یہ وہی لوگ ہیں جن سے جب لوگوں نے کہا کہ دیکھو لوگ تمہارے لیے تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں تو تم ڈرو ان سے، یعنی لوگوں نے ان کو آ کے بتایا کہ مشرکین جو ہیں وہ تو واپس آ رہے ہیں، وہ تو یہ سوچ کر واپس آ رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کا کام تمام ہی کر دیں گے، تو ڈرو تم لوگ اور تم
یہ لوگوں نے ان کو ڈرانے کے لیے کہا، تو اس ڈرانے والی بات سے کیا ہوا؟ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے صرف ایک بات کہی کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ جس طرح اس نے ہمیں اس موقع پر، اتنے خطرناک موقع پر، جنگ احد کے موقع پر دشمنوں کے چنگل سے بچایا ہے، اس طرح وہ آگے بھی ہمیں بچائے گا۔ نعم الوکیل، وہ بہترین کارساز ہے۔ پھر کیا ہوا؟ مسلمان اس جنگ سے کامیاب اور کامران ہو کر لوٹے، بغیر لڑے فاتح ہو کر لوٹے، فتح مندی کے ساتھ لوٹے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، وہ لوٹے اللہ کی طرف سے نعمت کے ساتھ، وفضل، اور فضل کے ساتھ۔ لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی تکلیف تک نہیں پہنچی۔ ظاہر ہے جب لڑے ہی نہیں تو تکلیف کیسے پہنچتی؟ کوئی تکلیف نہیں پہنچی اور فتح اور کامرانی کے ساتھ پہنچے۔ اور یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ حمراء الاسد کے بازار میں مسلمانوں نے اپنی تجارت کو بھی فروغ دیا اور وہاں سے ان کو بہت نفع بھی ہوا۔ تو یہ سب حاصل ہو گئیں ان کو اللہ کی نعمتیں، اللہ کے حکم ماننے کی وجہ سے۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور مزید انہوں نے اللہ کی رضوان، اللہ کی خوشنودی کی بھی اتباع کر لی۔ اللہ کی رضا تھی کہ یہ لوگ وہاں جائیں، اللہ چاہتے تھے کہ وہ یہ لوگ وہاں جائیں، اور انہوں نے اس کی بھی اتباع کر لی، اللہ کے حکم کو بھی پورا کر دیا۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تو بہت بڑے فضل والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک اور بات بتا رہے ہیں 175 میں کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے یا اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ دو ترجمے اس کے کرے جاتے ہیں، یعنی شیطان جو ہے وہ اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے یا اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ دونوں ترجمے اس کے پاسبل ہیں، ممکن ہیں، اور دونوں ہی صحیح ہیں۔ پہلا ترجمہ جو یہاں پر لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے کہ شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، کہ یعنی یہ جو تمہارے ذہن میں لوگ باتیں ڈال رہے تھے، تمہیں ڈرا رہے تھے کہ تم وہاں جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، یہ شیطان ہوتا ہے جو اپنے ہی دوستوں کو ڈرا سکتا ہے۔ یعنی شیطان کی اتھارٹی ڈرانے کے اعتبار سے صرف ان لوگوں کے اوپر ہے جو خود ڈرتے ہیں، جن کے خود اپنے دل میں ڈر اور خوف ہوتا ہے، شیطان انہی کو ڈراتا ہے، وہی شیطان کے دوست بن جاتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ جو کسی بھی اچھے کام کے کرتے وقت لوگوں کے دلوں میں وسوسے اور ڈر پیدا کرتے ہیں، یہ دراصل شیطان ہیں اور شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان ان کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے اور ان کے ذریعے سے وہ ڈراتا ہے ایسے لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو انما ذالکم الشیطان، یہ تو بے شک شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، اپنے ساتھیوں کو ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، تو تم ان سے مت ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومنین ہو۔ یعنی ایمان والوں کو کس سے ڈرنا چاہیے؟ صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، شیطان اور اس کے چیلوں سے ہرگز نہیں ڈرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوئی آیات۔ اب دیکھیے دوبارہ سے میں آپ کے سامنے ان آیات کو پیش کروں گا اور کچھ مزید چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے سب سے پہلے جو آیت ہم نے پڑھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں، ان کو تم مردہ مت سمجھو، ان کو تم یہ مت سمجھو کہ وہ مردے ہیں، کہ وہ مر گئے ہیں۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ تو زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اور وہ خوش ہیں اس پر جو اللہ نے ان کو دے دیا ہے اپنے فضل سے۔ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، اور وہ خوشیاں وصول کر رہے ہیں، خوشیاں حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بھی جو اب تک ان سے نہیں ملے، یعنی ان کے گھر والے، ان کے ساتھی جو ان کے ہی راستے پر چل رہے ہیں دنیا میں، اللہ کے راستے پر ہی وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ابھی وہ شہید نہیں ہوئے ہیں، تو ان کو ان کے بارے میں بھی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں کہ دیکھو یہ بھی تم سے آ کر ملنے والے ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ان پر کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ اور یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو خوشخبریاں دے رہے ہیں اللہ کے نعمت اور فضل کی، اور اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ان تین آیات میں اس اندیکھی دنیا کی باتیں ہیں جس کا ہم میں سے کسی نے بھی آج تک ایکسپیرینس نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، گزشتہ آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ ہوا تھا جو اپنے پیارے عزیزوں کو جنگ کے میدان میں چھوڑ کر اللہ کے حکم سے اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو ایسے لوگوں کا اللہ کے پاس جا کر کیا حال ہے، یہ ایک اس حال کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، یعنی اس اندیکھی دنیا کی باتیں جس کا ہم سب کو تجسس ہوتا ہے، ہم سب کا جس کو خواہش ہوتی ہے
کہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا، کیا ہوگا، یا ہمارے جو لوگ مر جاتے ہیں، جو لوگ ہم سے دور چلے جاتے ہیں انتقال کے بعد، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، ہم میں سے ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے۔ جیسے کہ وہ لوگ ایک نئے جہان میں چلے گئے جہاں سے اب رابطہ ممکن نہیں ہے، جہاں سے ہمیں ان کے حالات بتانے والا کوئی نہیں، کوئی ان سے کانٹیکٹ کا ذریعہ نہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، کدھر گھوم رہے ہیں، کس حالت میں ہیں، کچھ نہیں معلوم۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بڑی ہی دل کو اطمینان دینے والی باتیں ان لوگوں کے بارے میں بتائیں۔ سب سے پہلی بات، اور وہ کیا ہے جو بڑی دلچسپ بات ہے، وہ یہ کہ تم کو لگ رہا ہے کہ وہ مر گئے ہیں، تمہیں ایسا لگتا ہے، لا تحسبن الذین، تمہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ مر گئے ہیں، تم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا، تم غمگین ہو، لیکن سن لو کہ وہ زندہ ہیں اس دنیا میں اور وہ مرے نہیں ہیں۔ سب سے پہلی حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ حقیقت واضح فرمائی کہ تمہیں لگ رہا ہے کہ وہ لوگ مر گئے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ لوگ مرے نہیں ہیں، ایک اور دنیا میں وہ زندہ ہو گئے ہیں، ایک اور دنیا میں انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دی ہیں۔ دوسری بات، ان کو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے، بلکہ اللہ کے پاس سے ان کی مہمان نوازی بھی ہو رہی ہے۔ تو ہر انسان کو فکر ہوتی ہے نا اپنے عزیزوں کے بارے میں کہ پتہ نہیں ہم سے دور چلے گئے، کیا کھایا انہوں نے، پتہ نہیں کھانا بھی کیسا مل رہا ہے ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یرزقون، ان کو رزق دیا جا رہا ہے، اور جو رزق اللہ کی طرف سے دیا جائے، سوچیں ذرا وہ کتنا اعلیٰ رزق ہوگا۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ تم لوگوں سے دور جا کے غمگین ہو۔ ظاہر ہے جب کوئی بھی انسان کہیں سے دور چلا جاتا ہے تو ایک غم ہوتا ہے دل میں، ایک صدمہ ہوتا ہے، گھر چھوٹنے کا صدمہ، اپنے وطن کو چھوڑنے کا صدمہ، اپنے لوگوں سے دور جانے کا صدمہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کوئی صدمہ بھی نہیں ہے، کوئی غم بھی نہیں ہے، استبشرون، وہ تو خوش ہو رہے ہیں، خوشیاں وصول کر رہے ہیں، بہت خوش ہیں وہ اپنی جگہ پر۔ نمبر 4، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ خوف اور غم کی زندگی سے نکل آئے ہیں جو کہ دنیا کی زندگی ہے۔ اور نمبر 5، اللہ کے فضل اور نعمت جس کا ہم دنیا میں اس سے دعا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یہ دو چیزیں بھی ان کو مل گئی ہیں۔ یعنی دنیا میں رہ کر ہم کس چیز کی خواہش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہم پر ہو جائے، اس کی نعمتیں ہمیں حاصل ہو جائیں، تو یہ دونوں چیزیں بھی ان لوگوں کو حاصل ہو گئی ہیں۔ اسی طرح چھٹی بات، یہ لوگ وہاں پہنچ کر ان لوگوں کا ویٹ کر رہے ہیں، ان لوگوں سے ملاقات کی خواہش کر رہے ہیں جو دنیا میں ان سے ساتھی تھے، اور یہ خواہش کر رہے ہیں کہ کاش وہ بھی ہمارے پاس آ جائیں اور وہ دیکھیں ہماری حالت کو کہ ہمیں کس طریقے کا آنر اور کیسا اعزاز ہمیں دیا گیا ہے۔ تو یہ 6 باتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں ان لوگوں کے بارے میں دنیا ہی میں بتا دی جو کہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر کر۔ اب ذرا سوچیں، ہم سب اپنے ان رشتہ داروں کے بارے میں، ان عزیزوں کے بارے میں جن کی موت ایمان کی حالت میں ہوئی ہو، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے کوئی بھی رشتہ دار، کوئی عزیز، کوئی بیوی بچے، یا کوئی بھی ہمارے رشتہ دار ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہیں اور یہ خواہش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت سے نوازے۔ کبھی ان کی یاد جو ہے آ کر ہماری آنکھوں کو نم بھی کر جاتی ہے، کبھی ہماری آنکھوں کو بھگو دیتی ہے، کبھی ہمارے دلوں کو غمگین کر دیتی ہے۔ تو امیجن کریں اللہ کی ان عطا کردہ نعمتوں کو اور ان لوگوں کی حالت کو کہ اگر ان کی موت ایمان کی حالت میں ہوئی ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا ہے تو وہ یقیناً بہت خوش ہوں گے، یقیناً وہ ہم سے زیادہ مزے میں ہوں گے وہاں پر۔ بس بات یہ ہے کہ ہمیں ان کی زندگی کا پتہ نہیں، ہمیں احساس نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں وہی احساس کروانے کی کوشش کری ہے کہ تم کسی کی بھی موت پر، خاص طور پر وہ شخص جو اللہ کے راستے میں اپنی زندگی کو قربان کر بیٹھا ہو، غمگین مت ہوا کرو، یہ مت سمجھا کرو کہ یہ تو بڑا نقصان ہو گیا۔ حقیقت کو نظر میں رکھو اور یہ سوچو کہ وہ تم سے زیادہ مزے میں ہیں، تم سے زیادہ عیش و آرام میں ہیں، تم سے زیادہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان کی زندگی یہاں کی زندگی سے مختلف ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 آیتوں میں یہ باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ اس کے بعد والی جو آیتیں ہیں، الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے کہنا مانا اللہ اور رسول کا، زخم لگنے کے باوجود بھی، زخمی ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کہنا مانا، وہ چلے گئے اس جنگ میں شرکت کرنے کے لیے جس میں کہ ان کو بہت بڑا فائدہ ملا، جس میں ان کو بغیر لڑے ہوئے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جیت عطا فرما دی۔ تو للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے۔
تو یہ لوگوں میں جذبہ کب پیدا ہوتا ہے، یہ حوصلہ کب آتا ہے؟ جب ایمان ہمارے اندر جوش مارتا ہے، جب ایمان اپنے زور اور شور کے ساتھ کسی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تب اس میں کسی بھی حالت میں اللہ اور رسول کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے؟ ان لوگوں کو امیجن کریں جو اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، ابھی انہوں نے پورے دن کی جنگ لڑی ہے، جنگ احد، اتنی خطرناک جنگ کے جان کے لالے پڑ گئے، کتنے لوگ شہید ہوئے اور کتنے زخمی، ہر اعتبار سے تھکن کا شکار، جسمانی اعتبار سے بھی اور ذہنی اعتبار سے بھی۔ اس کے باوجود اگلے ہی دن جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ چلو دوبارہ سے ایک اور مرحلے میں، ایک اور جنگ میں، فوراً وہ تیار ہو گئے۔ کیوں ہوا ایسا؟ کیونکہ ایمان ان کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ ان کو یقین تھا کہ یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، اگر ہم مارے بھی گئے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ تو جب ایمان اندر ہوتا ہے تو اس طرح کا ہر واقعہ جو ہے ایمان میں مزید اضافے کا سبب بنتا ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں لوگ؟ جب لوگ ان کو ڈراتے ہیں کسی واقعے سے، کسی خطرناک چیز سے، واقعی میں کسی ڈرنے والی چیز سے بھی، تو اس چیز سے بھی ان کو ڈر نہیں لگتا، ڈر ان کے دل سے نکل جاتا ہے۔ فزادہم ایمانا، اور ایسی باتیں ان کے ایمان کو مزید بڑھا دیتی ہیں۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کام نکالنے والا ہے۔ ابھی ہمیں اندھیرا نظر آ رہا ہے، ابھی ہمیں آگے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا آگے، کیسے ان حالات میں ہم کیسے سروائیو کریں گے، لیکن جو لوگ ایمان کو اپنے دل سے لگا کے رکھتے ہیں، جو لوگ ایمان میں اضافے کی طرف چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ ان کا دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے، ڈر بھی ان کے دل سے نکل جاتا ہے، اور وہ زبان سے بھی اللہ کے اوپر توکل کے جملے بولتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بہت تیز کوئی آگ بھڑک رہی ہو، اور اس آگ میں آپ پھر کوئی بھی چیز ڈالیں تو وہ آگ اس کو جلا کے ہی راکھ کر دے گی۔ گیلی لکڑی بھی اگر آپ اس آگ میں ڈالیں گے تو کچھ ہی دیر میں وہ بھی سوکھ جائے گی اور وہ آگ میں اضافے کا سبب بنے گی۔ تو ایسے ہی ہوتی ہے ایمان والوں کی حالت۔ ایمان کی آگ جب ان کے دل میں لگی ہوئی ہوتی ہے تو کوئی بری سے بری خبر بھی ان کے اس ایمان اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی، بری خبر بھی زیادہ ہم ایمانہ ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص جو صحت مند ہو، جو طاقتور ہو، اس کو کوئی بھی کھانا دے دو، کوئی بھی غذا دے دو، وہ اس کے جسم میں طاقت بن کر ہی لگے گی۔ برعکس اس شخص کے جو پہلے سے ہی بیمار ہو، اس کو اگر طاقتور غذا بھی دی جائے گی تو کیا ہوگا؟ اس کے جسم میں مزید کمزوری کا سبب بن جائے گی۔ تو ایمان والے ایمان کے اعتبار سے جب صحت مند ہوتے ہیں، جب ان کا ایمان طاقتور ہوتا ہے، تو ان کے لیے خطرناک خبریں بھی، بری خبریں بھی، تکلیف والی خبریں بھی ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، جو اللہ پر مکمل یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے غمناک خبریں، تکلیف والی خبریں، صدمے والی خبریں ایمان میں کمزوری کا سبب بنتی ہیں۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں، ہم کس جگہ پر ہیں، ہمارا ایمان کس لیول پر ہے۔ بری خبروں کو سن کر، برے حالات میں رہ کر، برے واقعات کو سن کر ہمارا ایمان بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ اگر کم ہوتا ہے خدا نخواستہ تو ہمیں اپنے ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ان برے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارا ایمان مزید بڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہم ایمان کی صحت مند حالت میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے تیسری چیز جو اس آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے، یہ ایک ایسی دعا ہے، یہ ایک ایسا قول ہے زبان سے ادا کیا جانے والا جو کہ مضبوط ایمان والے اپنی زبان پر رکھتے ہیں۔ یہ بڑا پاورفل جملہ ہے، بڑا پاورفل لفظ ہے، اور انسان کو مصیبتوں میں حوصلہ دینے والا جملہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو اس وقت انہوں نے یہی کلمہ پڑھا تھا۔ یہی کلمہ ہے جو انسان کو مصیبتوں سے نجات دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل اس جملے کے بارے میں، کہ یہ جملہ ٹونک کا کام کرتا ہے ایک ایمان والے شخص کے لیے مشکل حالات میں، مصیبت کے حالات میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول پر جب کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ زیادہ سے زیادہ اس کلمے کا ورد کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی مصیبت میں پورے ایمان کے یقین کے ساتھ ہمیں اس جملے کو
اپنی زبان سے ادا کرنا چاہیے، اس سے مزید فائدہ ہوگا ہمارے ایمانوں میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی کمزوروں کا جملہ نہیں ہے۔ مان لیے کوئی شخص جو ہے وہ ایمان کی کمزوری میں ہو اور اپنا سب کچھ ہار کے، اپنی سب کچھ جو ہے وہ ہمت ہار کے بیٹھ جائے اور صرف حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا رہے۔ ایک شخص نے ایسا کیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس شخص کو اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا فائدہ تو اسی کو ہوگا جو پہلے ہمت کرے گا، آگے بڑھے گا، توکل کرے گا اللہ پر، پھر یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کرے گا۔ دوسری طرف وہ شخص جو سب کچھ چھوڑ کر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے اور اللہ کی طرف سے مدد کا انتظار کرے، اس کو وکیل مان کر اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے، تو اس شخص کو یہ جملہ فائدہ نہیں کرے۔ فرمایا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اعقل و توکل۔ ایک شخص نے اونٹ جو ہے باہر ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا تھا اور آ گیا تھا اندر، تو اللہ کے رسول نے پوچھا اونٹ کہاں ہے تمہارا؟ تو کہا کہ وہ باہر ہے، ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ باندھو اس کو، پھر بھروسہ کرو اللہ پر۔ اللہ پر بھروسہ یہ نہیں ہے کہ اونٹ کو کھلا چھوڑ دو اور ایسے ہی بھروسہ کرو، نہیں، پہلے ان اسباب کو اختیار کرو جو تمہارے لیے مہیا ہیں، جو تمہارے بس میں ہیں، پھر اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ تو یہ ہے صحیح ترتیب۔ اس کے بعد دیکھیے، فانقلبوا بنعمت من اللہ، ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا مشکل حالات میں بھی، زخموں کے باوجود، جو اللہ کے رسول کی ایک آواز پر گھروں سے نکل پڑے۔ جب وہ پہنچے میدان میں تو کافر وہاں سے جا چکے تھے، کافر بھاگ کر چلے گئے تھے، تو کیا ہوا؟ وہ اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے، اللہ کی خوشنودی بھی انہوں نے حاصل کر لی، اور اللہ تو ہے ہی بہت بڑے فضل والا۔ پھر ایک اور بات اللہ نے بتائی کہ شیطان ہے جو انسانوں کو ڈراتا ہے اپنے دوستوں کے ذریعے، یا اپنے دوستوں کو ہی وہ ڈراتا ہے بس۔ یہ دونوں ترجمے اس کو ممکن ہیں۔ دوبارہ سے یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شیطان کی اتھارٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ ہم سے زبردستی کوئی کام کروا لے، وہ ہم سے زبردستی کر کے یہ چیز کروا دے کہ شیطان نے آج ہمارے ساتھ یہ کر دیا اور ہم کچھ نہیں کر پائے، ایسا نہیں ہے۔ شیطان کا کام تو صرف انسانوں کو ڈرانا اور دلوں میں وسوسے ڈالنا، زبردستی وہ کچھ نہیں کروا سکتا۔ شیطان انہی لوگوں کو قابو کر سکتا ہے جو شیطان کے دوست بن جاتے ہیں، جو شیطان کے راستے پر خود چلنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حقیقت بھی اس سے پتہ چلی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت ہمیں دی کہ فلا تخافوہم، دیکھو تم شیطان کے وسوسوں سے مت ڈرو۔ ہوتا ہے نا، جب ہم کوئی اچھا کام کرنا شروع کرتے ہیں، جب ہم کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے آگے آتے ہیں، تو مختلف قسم کے وسوسے دماغوں میں آتے ہیں، لوگ بھی ڈالتے ہیں اور خود شیطان بھی ڈالتا ہے، اور خود ہمارے اپنا دماغ بھی کیا کیا سوچتا ہے کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، جان کو خطرہ ہے یا مال کو خطرہ ہے یا اور بھی بہت کچھ اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فلا تخافوہم، ان چیزوں سے مت ڈرو، وخافونی، تم مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور جو شخص صرف اللہ سے ڈرتا ہے اس کے دل سے تو پھر ہر کسی کا خوف نکل جاتا ہے، اور یہی ہوا تھا صحابہ کے ساتھ، یہی ڈر ان کے دلوں سے نکل گیا تھا۔ وہ حالت جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بتائی ہے نا، جو قتل ہو گئے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کو کوئی خوف کوئی غم نہیں ہے، وہی حالت صحابہ کرام کی اپنی زندگیوں میں ہو گئی تھی۔ ان کو نہ کوئی خوف رہا تھا اور نہ کوئی غم رہا تھا کسی بھی چیز کا۔ چنانچہ اسی جنگ احد کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ہمارے لیے آنکھیں کھول دینے کے لیے، ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں۔ واقعہ ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا، جو کہ اپنے بھائی حضرت حمزہ کو دیکھنے کے لیے آ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت حمزہ اسی جنگ میں شہید ہوئے، اور کوئی نارمل شہادت نہیں تھی، ان کی بہت بڑی شہادت تھی۔ صرف شہید ہی نہیں کیا گیا تھا ان کو، بلکہ ان کا مسلح بھی کر دیا گیا تھا۔ مسلح کا مطلب کسی کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کرنا۔ تو ان کی لاش کی ان کے آنکھ اور ان کے ناک اور ان کے کان بھی جو ہے وہ کاٹ لیے گئے تھے حضرت حمزہ۔ تو اتنا برا حشر کیا گیا تھا ان کی باڈی کے ساتھ۔ تو حضرت صفیہ جو کہ حضرت حمزہ کی بہن تھیں، وہ جنگ کے میدان میں اپنے بھائی کو دیکھنے آ رہی تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے کہا کہ دیکھو ان کو واپس کر دو، کہیں اپنے بھائی کو دیکھ کر ان کا دل نہ بگڑ جائے۔ تو وہ کہنے لگے مجھے خبر مل چکی ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، نہیں مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرے بھائی کا کیا حشر کیا گیا ہے۔ وَذَلِكَ يَسِيرٌ فِي جَنبِ طَاعَةِ اللَّهِ،
یہ ایسے جملے ہیں نا جو سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں کہ یہ تو ایک چھوٹی بات ہے، یہ ایک نارمل بات ہے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے۔ اللہ کی اطاعت میں جب میں آ گئی تو مجھے پتہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی مصیبتیں تو مجھے دیکھنا ہی پڑیں گی۔ تو پھر اللہ کے رسول نے حضرت زبیر سے کہا کہ ٹھیک ہے، جانے دو ان کو، دیکھنے دو اپنے بھائی کو۔ پھر وہ اپنے بھائی کو انہوں نے دیکھا اسی حالت میں، اور ان کے لیے اچھے کلمات کہے اور مغفرت کی دعا کری۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے، ایک عورت جن کے شوہر، والد، بھائی اور بیٹا یہ سب کے سب اسی جنگ میں مارے گئے تھے، اسی جنگ میں شہید کر دیے گئے۔ سوچے ذرا، ایک عورت جن کے والد، ان کے بھائی، ان کا بیٹا اور ان کے شوہر، چاروں مرد اپنے ہی تعلق کے، اپنے گھر کے، شوہر، بیٹا، بھائی اور والد، یہ سب مارے گئے ایک ساتھ ایک ہی جنگ میں۔ لیکن جب وہ آئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تو کیا کہا؟ ان کل مصیبت بعدک حدر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ زندہ ہیں نا، بس آپ سلامت ہیں تو پھر مجھے کوئی مصیبت، کوئی تکلیف مجھے صدمے میں نہیں ڈال سکتی۔ ہر تکلیف میرے لیے چھوٹی ہے اللہ کے رسول، اگر آپ سلامت ہیں، اگر آپ زندہ ہیں۔ تو یہ ایمان تھا، یہ پرورش تھی جو اللہ کے رسول نے ان لوگوں کی کری تھی کہ اس دنیا میں ہی رہتے ہوئے نا ان کو آخرت پر اتنا یقین ہو گیا تھا کہ کسی بھی طرح کا خوف، خطرہ، غم ان کے دلوں سے نکل گیا تھا۔ تو یہ ہے حقیقی ایمان جس کا اللہ تعالیٰ یہاں تذکرہ کر رہے ہیں، اور جس ایمان کو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں ان آیتوں کے ذریعے سے۔ جب یہ ایمان کسی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا ہو جاتی ہے، جیسے کہ صحابہ کرام کو ہمیشہ کی زندگی عطا ہو گئی۔ آپ نے دیکھا ابھی اس واقعے میں جو اس سے پہلے میں نے آپ کو سنایا 1929 کا واقعہ، کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے جسموں تک کو مٹی کے اوپر حرام کر دیا کہ مٹی بھی ان کے جسموں کو نہیں کھا رہی، تر و تازہ ان کے جسم مٹی کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ معجزہ ہی ہے، اس زمانے کا معجزہ ہے، ہماری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اس چیز کو دکھا دیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اسی ایمان کا نتیجہ ہے، اس بے خوفی کی زندگی کا نتیجہ ہے، اس حوصلے اور ہمت کا نتیجہ ہے جو صحابہ کرام کے اندر پیدا ہو گئی تھی ایک اللہ پر ایمان کے نتیجے میں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے ایک اور چیز جس کی طرف کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ اس آیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، آیت نمبر 169 کے بارے میں، کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ ان لوگوں کو تم مردہ مت سمجھو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر کے اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں اور اس سے اپنے دل کے مطلب پورے کرتے ہیں، اپنے دل کی خواہشات اور اپنے غلط عقیدوں کی اس کو دلیل بناتے ہیں۔ کیا ہیں وہ غلط عقیدے؟ شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سنا بھی ہو کہ بہت سارے لوگ، بہت سارے واعظین، بہت سارے مقرر اس آیت کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ قبروں پہ جانا، قبروں پر سوال کرنا اور ان سے اپنی منتیں، مرادیں مانگنا، ان سے دعائیں مانگنا درست ہے، اس لیے کہ یہ لوگ مردہ نہیں ہیں، زندہ ہیں اللہ کے راستے میں، یہ لوگ شہید ہوئے ہیں تو ان کو رزق پہ دیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے بنیادی طور پر ایک چھوٹی سمجھ رکھنے والا بھی سب سے پہلا سوال جو ان کی اس بات پر کرے گا اور کرنا چاہیے وہ یہ کہ سب سے پہلی بات یہ کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ ان لوگوں کا جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں، جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں، جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ہیں، ان کا یہاں پر ذکر ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں پھر بھی مان لیا کہ اگر کسی کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ شہید ہی ہوئے ہیں، شہید کی موت ان کو ملی ہے اور وہ اپنی قبر میں زندہ ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو دوسری جگہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی ایسی ہے کہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، لا تشعرون، تمہیں احساس نہیں ہے اس زندگی کا، وہ زندگی اس زندگی سے مختلف ہے، وہ زندگی ہماری زندگیوں سے بالکل الگ ہے۔ وہ کیسی زندگی ہے؟ لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے اس زندگی۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال جو کہ بہت امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ کسی کے لیے بھی ایسا عقیدہ رکھنے والے کے لیے منہ بند کرنے والا ہے، وہ یہ کہ ٹھیک ہے ہم نے مان بھی لیا
کہ یہ لوگ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے جو ایک زندہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر یہ بات کہاں سے ثابت کر لی آپ نے کہ ان سے دعائیں مانگنا صحیح؟ سمجھیں، ان سے دعائیں مانگنا یہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا، ان سے منتیں مانگنا، ان سے مرادیں مانگنا، یہ کیسے ثابت ہو گیا؟ اس آیت سے تو اگر کچھ ثابت کر بھی لو کھینچا تانی کر کے، تو صرف یہ بات ثابت ہوگی کہ وہ لوگ زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جا رہا ہے، لیکن یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ وہ لوگ زندہ ہیں تو ہم ان سے مانگیں؟ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے شرک قرار دیا ہے۔ نہ صرف ان لوگوں سے مانگنا بلکہ اللہ کے علاوہ کسی بھی شخص سے کچھ بھی مانگنے کو اللہ تعالیٰ نے شرک قرار دیا ہے۔ حتیٰ کہ وہ فرشتے جو ہمارے بازوؤں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہم سے اتنے قریب ہیں، وہ فرشتے جو ہمارے آس پاس ہماری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، وہ فرشتے جن کو اللہ نے ہمارے رزق کے انتظام میں لگایا ہوا ہے، وہ فرشتے جن کا اللہ تعالیٰ نے بارش کے انتظام میں لگایا ہے، وہ فرشتے جو ہماری حفاظت کے لیے معقبات کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معقبات تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ فرشتے جو ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہمارا حساب کتاب لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، وہ ان کے بارے میں جب یہ فرما دیا گیا کہ کسی بھی فرشتے کو پکارنا بھی شرک ہے، تو پھر ایسے لوگ جو کہ قبر میں چلے گئے اگرچہ کہ وہ زندہ بھی ہوں، تو ان سے پکارنا کیوں شرک نہیں ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو لوگوں کی طرف سے دیا جاتا ہے، غلط قسم کا دھوکہ ہے۔ اس کو ہمیں اس فراڈ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کے سامنے سوال اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر نہیں اٹھائیں گے سوال بھی تو پھر مزید یہ گمراہی دنیا میں پھیلتی چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو بالکل کلیئر ہو گئی۔ اس آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے کچھ اور عقیدہ نکال لیتے ہیں جو عقیدہ اسلام کے بالکل خلاف ہے، بنیادی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا سورہ زمر میں کہ بہت سارے لوگ، خوب واضح کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ لوگوں کو صرف اس لیے پکارتے ہیں کہ ہمیں ان کا قرب چاہیے، ہمیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے۔ کہ وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم ان سے کچھ مانگ رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ انہی سے دعا کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو صرف ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے۔ ایسے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ نے شرک قرار دیا ہے۔ تو سوچے ذرا، پھر ڈائریکٹ کسی سے مانگنا کتنا بڑا شرک ہوگا۔ تو یہ بات مجھے لگتا ہے کہ اب کلیئر ہو گئی ہوگی آپ لوگوں کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 7 آیتیں ہم نے پڑھی، جس میں سے شروع والی 3 آیتیں ان لوگوں کی حالت بتا رہی تھیں جو دنیا میں اللہ کے راستے میں شہید ہو کر دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ان کی حالت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا اعزاز اور کس مقام و مرتبے میں ان کا رکھا گیا ہے۔ اور آخر والی جو 4 آیتیں تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جنہوں نے باوجود زخمی ہونے کے اللہ کی اطاعت میں لبیک کہا اور اللہ کے رسول کی پکار پر وہ آگے بڑھے اور اس جنگ میں جس کو حمراء الاسد کہا جاتا ہے نکل کھڑے ہوئے۔ اور یہ ان لوگوں کے اپوزٹ ہیں جن کا ذکر ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا، منافقین کا، کہ جو جنگ میں جانے کو ہی مصیبت سمجھ رہے تھے، پھر جنگ میں تکلیفیں پہنچنے سے گھبرا رہے تھے، اور پھر مرنے والوں کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ تو اپنی زندگی ہار بیٹھے، یہ تو سب کچھ ختم کر کے بیوقوفی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہکاوے میں آ کر اپنی سب کچھ ختم کر لیں گے یہ لوگ۔ ایک طرف ان کی باتیں ہیں اور ایک طرف پکے ایمان والوں کی باتیں ہیں۔ ان دونوں باتوں میں کتنا تضاد ہے، ان دونوں باتوں میں کتنا فرق ہے، اور یہی فرق اس دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی باتوں میں آپس میں ہوتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر۔ جس کا ایمان پکا ہوگا اللہ پر، جس کا عقیدہ درست ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی باتیں بہت مختلف ہوں گی مصیبت کے وقت، اور جس کا ایمان کچا ہوگا اس کی باتیں بہت مختلف ہوں گی مصیبت کے وقت۔ اب ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں کن لوگوں میں سے بننا ہے۔ ہمیں ان لوگوں میں سے بننا ہے جو باوجود زخمی ہونے کے اللہ کے رسول کی بات پر لبیک کہہ کے آگے چلے گئے تھے۔ ان لوگوں میں سے بننا ہے جو یہ کہہ رہے تھے، لوگوں نے جب ان کو ڈرایا تو ان کا ایمان مزید بڑھ گیا تھا۔ یا پھر ان لوگوں میں سے بننا ہے جو مرنے کو اور شہید ہونے کو اور اللہ کے راستے میں نکلنے کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھ رہے تھے۔ یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہمیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہیں پر ہی آج کا کلاس جو ہے ساری آیتیں مکمل ہو گئی، ختم کرتے ہیں۔ کوئی سوال آپ لوگوں کے ذہن میں ہو یا کوئی چیز پوچھنی ہو
کوئی بھی کوشچن کرنا ہو تو کر سکتے ہیں، کوئی چیز ذہن میں آئی ہو پڑھنے کے دوران تو وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک بات پر آپ پہنچی ہیں۔ جو میں بتانا چاہ رہا تھا اسی چیز کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ بہت سارے لوگ مرنے والوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ مرے نہیں ہیں، پردہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ان کا یہ کہنا ہے کہ پردہ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ان کی نیت پوچھی جائے گی کہ وہ کس نیت سے کہتے ہیں یہ بات۔ اگر وہ اس نیت سے یہ بات کہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے ان کی اور ہماری موت میں فرق ہے، ایک موت جو ایک عام انسان کی ہوتی ہے وہ دنیا سے چلا گیا تو چلا گیا، ایک موت شہید کی ہوتی ہے، اس موت میں اور ایک عام انسان کی موت میں فرق ہے۔ شہید کی موت عام موتوں کی طرح نہیں ہوتی، شہید کی موت جو ہے وہ ایک الگ طرح کی موت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ زندگی کا کچھ نہ کچھ کنیکشن شہید کی موت کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن وہ زندگی کیسی ہے، وہ زندگی کا طریقہ کیسا ہے، وہ زندگی کا جو ہے معیار کیسا ہے، وہ زندگی کس انداز کی زندگی ہے، اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ۔ تو پردہ کر گئے ہیں کہنے والے لوگ اگر ان کے ذہنوں میں یہی ہے کہ وہ پردہ کرنے سے مراد یہ والی موت لیتے ہیں جو موت کا فرق ہے ایک عام انسان اور شہید کی موت میں، تب تو یہ بات کہنا درست ہے۔ لیکن اگر پردہ کر گئے ہیں کہنے والے لوگوں کے ذہن میں اس سے کچھ اور ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو ڈائریکٹلی قرآن اور حدیث کے عقیدوں سے ٹکراتی ہے، تو ظاہر ہے پھر ایسا کہنا غلط ہوگا اور ایسا کہنا بالکل نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور کسی کا کوئی کوشچن ہو، کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، کوئی اور بات ذہن میں آئی ہو تو کر سکتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 یا 84 میں فرمایا، میں آیت نمبر یاد نہیں مجھے، اسی کے آس پاس کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے صحابہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں، میرے بارے میں پوچھیں کہ اللہ کہاں ہیں، تو آپ ان کو کہیے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت قریب ہوں۔ اور قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ جیسے ہی بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، ڈائریکٹ کنیکشن، ڈائریکٹ ایک رابطہ جڑ جاتا ہے بندہ اور اللہ کے درمیان، کوئی فاصلہ نہیں رہتا، کوئی دوریاں نہیں رہتی، کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ بندے اور اللہ کے درمیان دوریاں نہیں رہتی، ڈسٹینس نہیں رہتا، فوراً کنیکشن جڑ جاتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے اس کو کہ میری پکار پہ بھی لبیک کہے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائے۔ اس آیت نے بہت واضح طریقے سے یہ بات ہمیں بتا دی کہ اللہ کو پکارنے والا بندہ اللہ کے بہت قریب چلا جاتا ہے، اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، قرآن میں اس طرح کی بے شمار آیتیں بھری ہوئی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ بڑے سے بڑا گناہ گار بھی اگر اللہ کو کبھی بھی پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنتا ہے اور اس کی پکار کا جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس شخص کا ایمان اس چیز پر بالکل پکا ہوگا، اس کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی اپنی دعاؤں مانگنے میں کسی تیسرے شخص کا وسیلہ لگانے کی، سمجھنا۔ یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے جو ہر مذہب کے لوگ، ہر مذہب کے ماننے والوں کے اندر پیدا کر دیتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ جو لوگوں کو دیا جاتا ہے کسی بھی مذہب میں، وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ کیا کہ دیکھو تم تو بڑے گناہ گار ہو، تم تو بڑے خطا کار ہو، تم سے تو بڑی بڑی گناہ ہو، بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں،
تم تو بڑے پلید انسان ہو، تم تو بڑے غلیظ انسان ہو، تم اللہ کو ڈائریکٹ کیسے پکار سکتے ہو؟ تم اس پروردگار، اس مالک، اس خالق کو کیسے ڈائریکٹ اس کو متوجہ کر سکتے ہو؟ وہ تمہاری طرف دیکھو ڈائریکٹ متوجہ ہوگا نہیں۔ ایسا کرو کہ یہ کچھ اللہ کے نمائندے ہیں، یہ کچھ ٹھیکیدار ہیں، یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ کا قرب حاصل ہے، تم ان کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ زینہ جو بھی شخص کسی بھی مذہب کے ماننے والے خالق اور مخلوق کے درمیان پیدا کرتے ہیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ کسی بھی مذہب میں خرابی یہیں سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے عیسائی مذہب میں کیا ہوا، یہی ہوا۔ ہندو مذہب میں بھی کیا ہے، اسی طرح کے عقیدے سے جو ہے خرابی پیدا ہوئی، اور پھر پہنچتے آج کنڈیشن یہ ہو گئی کہ لاکھوں کروڑوں دیوی دیوتا بن گئے۔ کس نام پہ؟ اسی نام پہ کہ یہ لوگ خالق تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کا عقیدہ جب مسلمان بھی اپنے اندر رکھنا شروع کریں گے تو ظاہر ہے فرسٹ لیول پہ کوئی بھی چیز اتنی برائی نہیں ہوتی جتنی وہ آگے کے لیولز پر جا کر بن جاتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح کا عقیدہ رکھنا شروع کرے گا کہ وہ اللہ اور اپنے درمیان کسی وسیلے کا خواہش مند ہوگا، حالانکہ اللہ اس سے بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس سے کسی وسیلے سے جائیں، کسی ذریعے سے جائیں۔ اللہ نے تو فرما دیا، جو میں نے آپ کو آیت سنائی اس میں، کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو بیچ میں وسیلے کی، ڈائریکٹ سنتا ہے وہ بندے کی پکار، کوئی فاصلہ ہی نہیں رہتا۔ جب بھی بندہ سوال کرتا ہے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو وسیلے کے ذریعے جانا یہ ایک برائی کو جنم دینے کا راستہ ہے، یہ ایک ایسا راستہ ہے جو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے انسان کو۔ اسی ذریعے سے جا کر بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نو نیڈ، اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کا وسیلہ لگا کر اللہ سے مانگیں جب اللہ ہماری ڈائریکٹ سن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سوچیں کسی کا کسی بادشاہ سے ایسا تعلق ہو جو کہ ڈائریکٹ اس سے تعلق ہو، ڈائریکٹ کنیکشن ہو، وہ جب بھی اس کے پاس جاتا ہو تو بادشاہ اس کی طرف کان لگا کے سنتا، تو اس کو ہم بیوقوفی تو کہیں گے اگر وہ کسی وزیر کے وسیلے سے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرے، بیوقوف یا کم عقل ہی ہوگا ایسا شخص۔ تو بالکل کلیئر ہے یہ بات، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ دیکھیے سب سے پہلے جب بھی ہم کوئی عمل کریں دین کے نام پر، تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ عمل کر کیوں رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اور کیا یہ عمل ثابت ہے یا نہیں، سمجھیں؟ یہ دو چیزیں ہمیں دیکھنا ہے۔ سب سے پہلا سوال ہم اپنے سے کریں کہ ہم یہ عمل کیوں کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ کیا یہ عمل ثابت ہے یا نہیں۔ اگر ہم دین کے نام پہ کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگانا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے لیے کوئی دعا کرنا، یا یہ کہنا کہ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری بات سن لے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ سنیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں جو چیزیں ثابت ہیں، جیسے کہ یہ ثابت ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو شروع میں درود شریف اور آخر میں درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ درود شریف تو اللہ تعالیٰ قبول ہی کرتے ہیں، تو بیچ کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، یہ ثابت ہے۔ اسی طرح کی اور وہ طریقے جو ثابت ہیں وہ تو بالکل صحیح ہیں، درست ہیں، لیکن جو ثابت نہیں ہے کہیں سے بھی خود ہم اپنی سمجھ سے اپنے دین میں داخل کریں تو وہ ظاہر ہے ہماری سمجھ ہی ہوتی ہے، وہ دین نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جی پوچھیے۔ جی آپ انٹرنیٹ پہ ڈالیے اسی طریقے کا واقعہ، کسی بھی لینگویج میں آپ ڈالیے گا تو آپ کو وہاں یہ واقعے کی صورت میں بہت سارے مطلب آرٹیکلس کی صورت میں وہاں مل جائے گا یہ واقعہ، ٹھیک ہے۔ کچھ ویڈیوز بھی شاید یوٹیوب پہ مل جائیں جو کہ کچھ ایسے یوٹیوبرز نے بنائی ہیں بغیر کوئی دلیل کے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو جہاں سے واقعہ سنایا ہے نا، وہ ایک اسی زمانے کے اخبار کی ایک کٹنگ ہے، اس سے میں نے یہ واقعہ جو ہے پڑھا تھا، اس سے میں نے آپ کو سنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ پہ جو فوٹوز میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کیے تھے سلائڈس میں، وہ اسی زمانے کے اسی دور کے فوٹوز ہیں، اور وہ فلم جو اس وقت ریکارڈ کری گئی تھی وہ پبلکلی اویلیبل نہیں ہے کہیں پر بھی، سوائے عراق گورنمنٹ کے پاس تھی اس وقت، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں۔
یہیں پر ہی ہم اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس کے آگے کی آیتیں ہوں گی. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.